دوستو، زبانوں میں عام طور پر بہت سے مشہور محاورے اور ضرب الامثال استعمال ہوتی ہیں، تو ان میں سے بعض اوقات کچھ ایسے محاورے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہو جاتے ہیں، اور کوئی واقعہ ہوا، کوئی بات ہوئی، تو لوگ کہتے ہیں ہاں یہ تو فلاں محاورہ یہاں لگتا ہے۔ تو محاورے اسی طرح ہی بنتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی واقعہ ہو گیا، کوئی خاص بات ہوئی تو اس وقت وہ محاورہ بنا اور پھر وہ عام لوگوں میں چلنا شروع ہو گیا۔ تو کوئی خاص حکمت کی بات ہوئی، ضرب المثل کی وہ مشہور ہو گئی، وہ چلتی رہی۔ تو اسی طرح اردو میں جہاں بہت سے محاورے ہیں، وہاں ایک محاورہ بھیڑ چال کا استعمال ہوتا ہے، بھیڑ چال کا استعمال ہوتا ہے، اور اس سے عام طور پہ یہی مراد لی جاتی ہے کہ جب کوئی ایک بات ہو، کوئی ایک آدمی کام کرے، دوسرے کو اچھا لگے تو وہ بھی کرنے لگے، پھر تیسرا بھی کرنے لگے، چوتھا بھی کرنے لگے، دیکھتے دیکھتے بہت سی عوام اس کے پیچھے لگ پڑے، وہی کام کرنے لگ پڑے، اور یہ نہیں سوچنا کہ اس میں کوئی فائدہ ہے، کوئی نقصان ہے۔ تو اس طرح بعض اوقات بہت سے لوگ نقصان بھی اٹھا جاتے ہیں، تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے دیکھا دیکھی وہ اس طرح چلتے جاتے ہیں، کوئی سوچتے نہیں ہیں۔ تو اس کو جہاں عوام بغیر سوچے سمجھے دوڑنا شروع کر دے، بس آؤ دیکھا رہتا ہو، بس دوڑ پڑتی ہے کہ چلو ادھر لوگ جا رہے ہیں، چلو ہم بھی چلتے ہیں، ہم پیچھے کہیں نہ رہ جائیں۔ تو اس کو اردو کی زبان میں جو محاورہ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے، وہ بھیڑ چال کا استعمال ہوتا ہے۔ تو آج میں آپ کو اس بھیڑ چال کے محاورے کا ایک مشاہدہ جو میں نے کیا اس کے متعلق آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور وہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ میں پاکستان کے ایک علاقے میں جا رہا تھا، تو میں ایک برساتی نالے کے پاس کھڑا تھا، میں نے بھی پار کرنا تھا اس کو، تو ابھی میں سائیکل پکڑے وہاں کھڑا تھا، تو میرے سامنے بیڑوں کا ریوڑ ایک چرواہا لے کے آیا۔ اب اس میں بلا مبالغہ 90-100 کے درمیان کم از کم بھیڑیں ہوں گی۔ اب وہ برساتی نالا جو تھا کافی چوڑا تھا، لیکن پانی زیادہ گہرا نہیں تھا۔ اس آدمی نے ان کو دھکیلنے کی کوشش کی کہ پانی کے اندر سے گزر جائیں، دوسرے کنارے پہ جانا تھا۔ تو جس بھیڑ کو بھی آگے کرتا، دھکا مارتا، وہ واپس آ جاتی۔ وہ چند ایک بھیڑوں کو اس طرح اس نے کیا، جب دیکھا کہ نہیں چل رہی اور پانی کے اندر نہیں داخل ہو رہی، تو اس نے فوراً یہ کیا کہ ایک بھیڑ کے کانوں کو پکڑا اور کانوں سے پکڑ کے اس بھیڑ کو پانی کے اندر لے گیا۔ اب جو پیچھے 90-100 بھیڑیں تھیں، ان میں نے دیکھا کہ اس ایک بھیڑ کے پیچھے دوسری بھیڑ لگ گئی، اور اس نے اس کے پیچھے چلنا شروع کر دیا، پانی میں اتر گئی۔ دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، چوتھی کے بعد پانچویں، اس طرح چلنی شروع ہو گئی۔ 10، 15، 20 اس طرح چلتی جا رہی ہیں، اور ایک ہی لائن میں۔ اور
دوسری بات جو میں نے اس میں خاص محسوس کی وہ یہ کہ 2-4 جگہوں پہ پانی کا تھوڑا سا دباؤ پڑا، یا کسی وجہ سے جو پہلی جا رہی تھی اس نے وہاں ذرا جمپ لگایا، تو جو اس کے بعد دوسری آ رہی تھی تو اس نے بھی وہیں جمپ لگایا، تیسری آئی اس نے بھی وہیں جمپ لگایا، چوتھی آئی اس نے بھی وہیں جمپ لگایا۔ پھر آگے جہاں جہاں اس بھیڑ نے پہلی نے جمپ لگائے وہاں ہر بھیڑ نے بلا مبالغہ وہاں جمپ لگائے، اور اس طرح کرتے کرتے وہ جو 90-100 کے قریب بھیڑیں تھیں ان سب نے نہ صرف وہ نالا پار کیا لائن بنا کے، بلکہ جہاں جہاں پہلی نے جو حرکت کی، جو جہاں جہاں جمپ لگایا، انہوں نے بھی ہر ایک نے وہیں جا کے جمپ لگایا۔ تو میں یہ دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں فوراً یہ محاورہ جو ہے وہ گردش کرنے لگا کہ بھیڑ چال جو مشہور ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بھیڑ جب چلتی ہے تو اس کے پیچھے ساری بھیڑیں چل پڑتی ہیں۔ تو اسی وجہ سے لوگوں کے متعلق یہ مشہور ہے، یہ محاورہ مشہور ہے کہ اگر ایک آدمی کہیں چلتا ہے تو اس کو دیکھ کے لوگ اس کے پیچھے بس چلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ جا رہا ہے وہ جا رہا ہے، لوگ کثرت سے جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں نفع نقصان کیا ہے، اور بعض کا پھر لوگ نقصان بھی اٹھاتے ہیں۔ جس طرح بیرون ملک کے سلسلے میں جب کوئی دیکھتے ہیں کہ 5-10 بندے باہر گئے ہیں تو بس وہ بھی لوگ پھر نہ دڑا دڑ چلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر بعض اوقات بہت سے لوگ اسی راہ میں لٹ جاتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ بھیڑ چال کا محاورہ کہ ایک جو بھیڑ ہے اس کو آپ لے کے چلیں تو اس کے پیچھے ساری بھیڑیں چل پڑتی ہیں، پھر ان کو چھوٹے سے آنکنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو یہ اس محاورے کا میں نے مشاہدہ کیا، بھیڑ چال۔ امید ہے آپ کو اس محاورے میں کے ذریعے جو میں نے مشاہدہ کیا یہ آپ کو ضرور دلچسپ لگا ہوگا۔ تو آپ سے یہ بھی درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب اور لائک اور شیئر بھی ضرور کریں، آپ کے تعاون سے ہمیں اور بھی حوصلہ ہوتا ہے۔